نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سوائے ابلیس کے انہوں نے سجدہ کیا۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، ابلیس کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں خلقت طینا، جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال، کہنے لگا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، مجھے بتلاؤ تو ھذا الذی کرمت علی، یہ وہ ہے کہ جس کو آپ نے عزت دی ہے، علیہ میرے مقابلے میں، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیں گے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں ان کی اولاد کو سوائے چند لوگوں کے لأحتنکن پورا قابو کر لوں گا۔ قال اذهب فمن تبعک منہم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جاؤ، فمن تبعک منہم، ان میں سے جو بھی تمہاری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم، تو یقیناً تم سب کی سزا جہنم ہوگی، جزاء موفورا، جو ایسی سزا ہوگی جو بھرپور ہوگی، پوری ہوگی۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کے معجزات کا انکار کرنا مذکور تھا۔ اس سے پہلے جو اقوام نے معجزات کے ساتھ برتاؤ کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا، اس کا تذکرہ تھا۔ تو اس کی جو وجہ ہے وہ شیطان کے بہکاوے اور اس کے وسوسے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر شیطان کے وساوس کو، اس کے حملوں کو، اور وہ جو مکالمہ ہوا تھا جو پہلے بھی آ چکا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا، تو یہ حکم شیطان کو بھی شامل تھا اور یہ حکم اسے بھی دیا گیا تھا۔ اگرچہ قرآن پاک کی آیت صرف اتنی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو یہاں پر شیطان کو سجدے کا حکم ہے نہیں ہے، اس آیت میں بیان نہیں ہوا، دیگر آیات میں بیان ہوا، جہاں پہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تجھے اذ امرتک، جب میں تمہیں سجدے کا حکم دیا تھا تم نے کیوں نہیں کیا۔ تو یہاں پر جو حکم ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ ابلیس کو بھی یہ حکم شامل تھا، چنانچہ فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس کے سوا ان فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے نہیں کیا، یہ بات جبھی بیان ہوئی ہے کہ ابلیس کو یہ حکم شامل تھا، اگرچہ یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا، بیان نہیں کیا گیا۔ دوسرا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتہ تھا اور بہت اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، تو پھر اس ساتھ ایسا برتاؤ ہوا، ایسا معاملہ ہوا، تو وہ فرشتہ نہیں تھا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے آگے جو 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے وہاں پہ بیان کیا، اسی کو دوبارہ سے بیان کیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے کا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔
اس کی جو تخلیق تھی وہ جنات میں سے تھی، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھی، کیونکہ فرشتوں کی تو شان یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کو پورا کر گزرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کی خلقت میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ تو اس لحاظ سے یہ دو باتیں یہاں پہ معلوم رہنی چاہیے کہ ایک تو یہ حکم شیطان کو بھی شامل تھا، اور دوسرا شیطان کا جو انکار تھا وہ اس لیے نہیں کہ وہ فرشتہ تھا اس نے انکار کر دیا، بلکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ رب العالمین نے آگے اس کو ارشاد فرمایا قال اسجد، پھر آگے اس نے کیا کیا کر انکار کیا اس کا تذکرہ ہے، کہنے لگا کہ اسجد لمن خلقت طینا، کہ کیا جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اسے میں سجدہ کروں۔ اس سے زیادہ واضح طور پہ اس نے 24ویں پارے 25ویں پارے میں جو اللہ نے مکالمہ بیان کیا ہے وہاں پر اس کو ارشاد فرمایا کہ واضح طور پہ اس نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس سے بہتر ہوں، لہذا میں کیوں سجدہ کروں۔ تو تکبر ایک ایسا مرض تھا شیطان کو جو لاحق ہوا، جس کی وجہ سے اس نے یہ اتنا بڑا گناہ اس کا ارتکاب کیا کہ اللہ کے وعدے حکم کی نافرمانی کر دی، جس کی وجہ سے وہ نارائندہ درگاہ ہو گیا۔ تو تکبر انسان کی برائیوں میں سے ایک ایسی بڑی بری برائی ہے کہ جو انسان کا خاتمہ بھی خراب کر دیتی ہے، تو اس لحاظ سے اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر ساتھ ہی جملہ کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، آپ مجھے بتائیں ھذا الذی کرمت علی، اللہ رب العالمین سے وہ کہہ رہا ہے کہ ھذا الذی کرمت علی، یہ ہے وہ شخص اس کو آپ نے مجھ پر عزت اور فوقیت دی ہے، ھذا الذی کرمت علی، لہذا اب میں کیا کروں گا، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو بندے کے ساتھ ایک محبت کا برتاؤ تھا وہ بھی واضح ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر حسد کی بھی جو احساس ہے وہ بھی آ رہا ہے کہ اچھا آپ کو اس پہ بڑا مان ہے نا، مجھ سے سجدہ کروا رہے ہیں، مجھے مہلت دے کے دیکھے میں یہ کروں گا۔ یہ جو اگلا جملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو برتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور جو اظہار رحمت ان کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جو ان کو نوازا جا رہا تھا، اس سے شیطان کو حسد کے جذبات بھی اس کے بھڑک رہے تھے۔ کہ جو اس نے آگے یہ جملہ کہا کہ بھئی اگر آپ نے اسے مجھ پر فضیلت دی ہے نا تو لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، پھر آپ مجھے مہلت دیں، میں کیا کروں گا، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی تمام جو اولاد ہے اسے لگام ڈالوں گا، اسے قابو کر لوں گا، الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ احتناق کہتے ہیں کہ اس کو اگر صحیح اس کے جو ٹھیٹھ معنی ہیں اس میں سمجھا جائے تو جب جانور کے منہ کے اندر وہ خاص رسیاں ڈال دی جاتی ہیں اور شاید اس جانور کو قابو کرنے کے لیے جس کو وہ کڑیالہ سا بولتے ہیں وہ ڈال دیا جاتا ہے، شاید اس کے بعد پھر جانور نہ دائیں ہو سکتا ہے مرضی سے، نہ بائیں ہو سکتا ہے مرضی سے، نہ مرضی سے چل سکتا ہے، وہ اس سوار کے بالکل قابو میں آ جاتا ہے، اس کو عربی میں احتناق کہتے ہیں، حن کہتے ہیں۔ تو وہ تو جمع ہے لاحتنکن، مطلب کہ میں ان کو رسیاں ڈال کے ان کے جبڑوں سے ایسے قابو کروں گا کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں پائیں گے، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اس کا ایک اور ترجمہ ہے کہ میں بالکل ان کا استحصال کر دوں گا، ان کی جڑ مٹا کر رکھ دوں گا، الا یا لیکن یہیں پر ایک بات اور بڑی اہم ہے جو شیطان نے خود کہی، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں ان سب کو تہس نہس کروں گا، سب پہ قابو پا لوں گا، الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے۔ اب ایک بات تو طے ہے کہ وہ چند لوگ ہر زمانے میں رہیں گے، وہ چند لوگ، وہ اللہ والے، وہ نیک لوگ، وہ نیک خصلت، نیک شعار لوگ، وہ ہر زمانے میں رہنے ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے تلاش کرنا ہے کہ وہ نیک لوگ کون سے ہیں۔ تو اب اس میں کوئی زیادہ کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں کہ وہ نیک لوگوں کی تختیاں لگی ہوں گی، نہیں، پورا عالم اسلام، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پورا عالم اسلام، جہاں جہاں اسلام موجود ہے، اسلام کے نام لیوا لوگ موجود ہیں، ان لوگوں میں جو مشہور و معروف اللہ والے ہیں، بس ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ وہ ہر زمانے میں متفق علیہ رہے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابن حجر اسقلانی، امام جلال السیوطی، یہ سارے بڑے بڑے نام۔ تو یہ جو بڑے بڑے نام ہیں
یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کہتی ہے کہ جس کا شیطان نے تذکرہ کیا نا، الا قلیلا، چند لوگوں کو چھوڑ کے بقیہ کو میں قابو پا لوں گا۔ آخر وہ چند لوگ ہونے تو پھر چاہیے، وہ چند لوگ کون سے ہیں؟ وہ اس طرح علماء کی ایک جماعت، بڑے بڑے نام، مطلق علماء بھی آپ چھوڑ دیں، بڑے بڑے نام، ان بڑے بڑے ناموں کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا طور طریقہ کیا رہا، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ان کا انداز کیا رہا، وہ ذریتہ الا قلیلہ کے قبیل سے ہیں، وہ چند لوگ، معدود لوگ، ان کی ہم نے اتباع کرنی ہے، ان کے ساتھ۔ اور یہ وہی مضمون ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرتے رہو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی وہ سچے لوگ ہیں کہ جو شیطان کے قابو میں نہیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ شیطان کے قابو میں نہیں ہے، شیطان خود کہہ رہا ہے وہ میرے قابو میں نہیں ہوں گے، ان پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو بس ہم نے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے، اور میں نے سادی سی پہچان بتا دی ہے ان لوگوں کی، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا بھی جو ہے وہ نتیجہ جو ہے انجام وہ اچھا ہو جائے گا۔ قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، ہاں لیکن ایک بات ہے، مہلت میں نے تمہیں دے دی، جس کا تذکرہ 14ویں پارے میں پیچھے آ چکا کہ مہلت تمہیں مل گئی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، من تبعک منہم، جو بھی ان کی ذریت میں سے تمہاری پیروی کرے گا، وہ ہو یا تم ہو، جزاؤکم، تم سب کی جو سزا ہوگی وہ جہنم ہوگی، جزاء موفورا، اور یہ ایسا بدلہ ہوگا، یہ ایسی سزا ہوگی جو بڑی وافر ہوگی، موفورا، یہ وہی ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے وافر، وافر مقدار میں، تو بھرپور سزا دی جائے گی ان کو جہنم کی صورت میں۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالعفاف ایمان فرمائے، اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔